السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب وی ایم خلیل الرحمان سے اردو میں راشٹر سہارا روزنامے کی چند اہم خبریں سنیے گا۔ افغان شہریوں کے لیے کابل ایئرپورٹ بند رہے گا، صرف غیر ملکیوں کو ملک سے جانے کی اجازت دی جائے گی۔ ہنرمند افغانیوں کی انخلا سے باز رہے امریکہ، طالبان نے کہا ہے۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے افغان شہریوں کے لیے کابل ایئرپورٹ کی بندش کا اعلان کرتے ہوئے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ افغانستان سے ہنرمند افغانیوں کی انخلا سے باز رہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ امریکہ لوگوں کو ایئرپورٹ بلاتا ہے اور پھر انہی لوگوں پر فائرنگ کر دیتا ہے، اس لیے اب ایئرپورٹ افغان شہریوں کے لیے بند کر رہے ہیں، صرف غیر ملکیوں کو ملک سے جانے کی اجازت ہوگی۔ ترجمان نے ذبیح اللہ مجاہد نے مزید کہا کہ 10 دنوں میں تشدد، قتل یا دہشت گردی کا ایک واقعہ بھی نہیں ہوا۔ پورے ملک میں سوائے کابل ایئرپورٹ کے مکمل طور پر امن و امان قائم ہے اور وہاں بھی ہلاکتوں کی ذمہ دار امریکی فوج ہے۔ ترجمان نے طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہیبت اللہ ہمارے امیر المومنین ہیں اور نئی حکومت ان کی تجویز اور مشاورت کے تحت ہی قائم کی جائے گی۔ وہ حکومت کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے منگل کو کہا کہ وہ سرکاری املاک فروخت کرنے میں مصروف ہیں اور انہوں نے سب کچھ فروخت کر کے ملک کو بربادی کی راہ پر لانے کی تیاری کر لی ہے۔ مسٹر گاندھی نے یہاں کانگریس ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنس میں کہا کہ مسٹر مودی اپنے 2-3 سرمایہ دار دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے عوام کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ ملک نے گزشتہ 70 برس میں جو کچھ کمایا ہے، اس املاک کو وہ اپنے ان چند سرمایہ دار دوستوں کو سونپ کر نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ کر رہے ہیں۔ گروگرام میں الصبح 4 افراد کا بہیمانہ قتل، ایک بچے کی حالت نازک، کرایہ دار سے ناجائز تعلقات کے شبہ میں سسر نے بہو سمیت 4 لوگوں کو مارنے کے بعد تھانے میں سرنڈر ہوا۔ شہر کے راجندر پارک علاقے میں ایک ریٹائرڈ فوجی نے دل دہلا دینے والا واقعہ انجام دیا ہے۔ منگل کی صبح اس نے اپنی بہو سمیت 4 افراد کو قتل کر دیا۔ اس نے 2 لڑکیوں سمیت 5 افراد پر حملہ کیا تھا، لیکن ایک بچی بری طرح زخمی ہے، اسے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اس گھناؤنے واقعے کو انجام دینے کے بعد وہ منگل کی صبح تھانے پہنچا اور ہتھیار ڈال دیے۔ موقع پر پہنچے ڈی سی پی دیپک سہارن نے بتایا کہ قتل کے حوالے سے مکمل تحقیقات کی جا رہی ہے۔ افغان صورتحال پڑوسیوں کے لیے نہیں بنے گی چیلنج۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے خصوصی اجلاس سے خطاب کے دوران ہندوستانی سفیر اندرمنی پانڈے پرامید۔ ہندوستان نے منگل کو توقع ظاہر کی کہ افغانستان کی
मौजूदा सूरत हाल पड़ोसियों के लिए चैलेंज नहीं बनेगी और लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे इंतहा पसंद ग्रुपों के ज़रिए अपनी सरगर्मियों के लिए अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही हिंदुस्तान ने काबुल में एक मरबूत और वसी बुनियाद वाले ऐसे निज़ाम पर जोर दिया जिसमें अफ़गान समाज के सभी तबक़ों की नुमाइंदगी हो। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल के एक ख़ुसूसी इजलास को ख़िताब करते हुए हिंदुस्तानी सफ़ीर इंद्रमणि पांडे ने कहा कि मुल्क अफ़गानिस्तान में एक संगीन इंसानी बहरान उभर कर सामने आ रहा है और हर कोई अफ़गान लोगों के बुनियादी की बढ़ती खिलाफ वर्जी को लेकर फ़िक्रमंद है। जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे पांडे ने कहा कि हिंदुस्तान को तवक्को है कि वहाँ की सूरत हाल जल्द ही मुस्तहकम होगी और मुतल्लक़ा फ़रीक़ इंसानी और सिक्योरिटी मसाइल का हल निकालेंगे। उन्होंने कहा कि हमें यह भी तवक्को है कि एक मरबूत और वसी बुनियाद वाला निज़ाम होगा जो अफ़गान समाज के सभी तबक़ों की नुमाइंदगी करता है। अफ़गान ख़वातीन की आवाज़, अफ़गान बच्चों की तवक्कुआत और अक़लियतों के हुक़ूक़ का एहतराम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वसी बुनियाद वाली नुमाइंदगी से निज़ाम को ज़्यादा मकबूलियत और क़ानूनी हैसियत हासिल करने में मदद मिलेगी। पांडे ने कहा कि अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम से ख़ित्ते का अमन और सिक्योरिटी वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल उसके पड़ोसियों के लिए एक चैलेंज नहीं होगा और उसकी ज़मीन का इस्तेमाल लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे इंतहा पसंद ग्रुपों के ज़रिए किसी दीगर मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं किया जाएगा। सफ़ीर ने कहा, ये वेरी हैप्पी एंड heartening news has come. 39 crore Karuna Memorial to come up at Chennai Marina. Yes, Sinazi Memorial would be constructed for former Chief Minister Dr. M. Karunanidhi at his resting place inside the Anna Samadhi premises on the marina sands at a cost of Rs 39 crore. Chief Minister Mr. M.K. Stalin announced in the State Assembly on Tuesday, making his maiden announcement under Rule 110. The Chief Minister said he was happy the first announcement under the rule related to Karunanidhi, who created the modern Tamil Nadu with his vision. The memorial, the photograph of which Stalin shared on his Twitter page, will cover an area of 2.21 acres, and it would have displays listing the lifetime achievement of Dr. Karunanidhi and his thoughts along with pictures. A stand-alone giant fountain pen will be erected as part of the memorial opposite to the modernistic monument, according to the photograph shared by Mr. Stalin. The announcement was welcomed by all parties overwhelmingly, with each of their leaders hailing the role of Karunanidhi in the development of the state and also stressing on the need for such an exclusive monument. ADMK coordinator O. Pannirselvam said his father was a devotee of Karunanidhi and added that he supported the monument project.
He acknowledged that both the DMK and AIDMK followed the footsteps of CN Annadurai. Recalling Karunanidhi's 80 years of public life, 70 years in the film world, 70 years of journalism, 60 years as MLA, and 50 years as leader of the DMK. Mr. Stalin said the youth from Tirukuvalai village had a dream and a vision and knew how to shape Tamil Nadu. He said he had won all the elections that he contested 13 times to the assembly and had been chief minister for 5 terms starting from February to 1969. اب اخبار زرین سنیے گا. خدا کی مدد چاہتے ہو تو بندوں کی مدد کرو. خدا سے آسانیاں چاہتے ہو تو بندوں کو آسانیاں دو. خدا سے نرمی چاہتے ہو تو بندوں سے نرمی کرو. خدا کی محبت چاہتے ہو تو بندوں سے محبت کرو. خدا کی جنت چاہتے ہو تو بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو. یہی دین کا خلاصہ ہے. رنگین خواب دیکھنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی کی بلیک اینڈ وائٹ حقیقتوں کو تسلیم کر لے. تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت اور خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتے کی دلیل ہے. بس اتنا ہی آج کے لیے. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ کے بھائی اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.